نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فعال لما یرید اما بعد معزز سامعین، آج 7 رمضان المبارک ہے اور آج ہم جس عقیدہ کے حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں اس عقیدے کا نام عقیدہ تقدیر ہے۔ تقدیر کیا چیز ہے؟ چونکہ عام طور پر ہمارے لوگ اس کے حوالے سے بہت زیادہ غلط فہمیوں کا شکار ہوتے ہیں اور بنیادی طور پہ نہیں جانتے کہ تقدیر کس چیز کا نام ہے۔ تقدیر مطلق اندازہ کرنے کو، کسی چیز کی مقدار متعین کرنے کو تقدیر کہا جاتا ہے، اور اصطلاح شریعت میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو اپنے علم کے مطابق اس کائنات کی تخلیق سے پہلے جو اس کا نقشہ بنایا، اس میں ہر چیز کے لیے رزق کو مقدر کیا اور اس کے لیے اس کی لمٹ، اس کی زندگی کی جو حیات کو جو وقت ہے، دورانیہ ہے، اسے متعین کیا۔ پھر وہ خوش بخت ہے یا بدبخت، اس کا انجام اچھا ہوگا یا برا ہوگا، تو ان سب چیزوں کی جو تعیین ہوئی، جو اندازہ قائم کیا اللہ تعالیٰ نے، اسی اندازے اور علم الہی کا نام تقدیر ہے۔ تقدیر در حقیقت علم الہی ہی کا نام ہے کہ جو کچھ کائنات میں ہوگا وہ سب کچھ شروع سے اللہ کے علم میں ہے۔ جو کچھ ہونے والا ہے، جو کچھ ہو چکا، جو آئندہ ہوگا، اس سب چیزوں کا علم اللہ کو ہے اور اسی علم کو تقدیر کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پہ یہ بات ذہن میں رکھیے، اپنا علم کے ساتھ اندازہ کرنا، اس کا نام تقدیر ہے، اور اس اندازے کے مطابق کائنات کو تخلیق کرنا، اس کا نام قضا ہے۔ جو کہا جاتا ہے کہ قضا و قدر، تو یہ قضا و قدر کا یہی مطلب ہے کہ کائنات میں کسی چیز کو بنانے سے پہلے جو اس کا اللہ نے اندازہ کیا اسے قدر کہتے ہیں، اور اس اندازے کے مطابق جو پیدا کیا اسے قضا کہتے ہیں۔ اس کے مجموعے کو قضا و قدر کہہ دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ دوسری چیز یہ بھی ذہن میں رکھیے، تقدیر کی 2 قسمیں ہیں، تقدیر مبرم اور تقدیر معلق۔ تقدیر مبرم وہ ہے جو اللہ کے طے شدہ امر ہے، قانون ہے، جو کبھی بھی تبدیل نہیں ہو سکتا، وہ حتمی بات ہے۔ اور تقدیر معلق وہ چیز ہے کہ جس کو اللہ نے خود کسی نہ کسی معاملے کے ساتھ معلق کر دیا کہ اگر یہ کرے گا تو یہ ہوگا، یہ نہیں کرے گا تو یہ نہیں ہوگا۔ یعنی اگر یہ نیک اعمال کرے گا تو اس کی عمر میں برکت ہوگی، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے گا تو اس کو لمبی عمر ملے گی، برکت والی عمر ملے گی، اور نافرمانی کرے گا تو اس کی زندگی میں بے برکتی ہو جائے گی، اس کا لمحہ جو ہے وہ کم ہو جائے گا۔ اسی طرح یہاں پہ بنیادی چیز میں یہ بھی یاد رہے کہ تقدیر کی بنیادی طور پہ 5 یعنی اس کی وضاحتیں کی جاتی ہیں، 5 حصوں میں اس کو تقسیم کیا جاتا ہے، یا 5 درجات ہیں۔ ایک تقدیر یہ ہے کہ جو اللہ نے تخلیق عالم سے قبل ازل سے جن کے بارے میں فیصلہ کر دیا کہ کائنات کب تک رہے گی، کیا نظام ہوگا، میں کائنات کو بناؤں گا، تو اس تقدیر کو، یہ تقدیر جو شروع میں طے کر دی، ایک درجہ اس کا یہ ہوا۔ اور دوسرا درجہ تقدیر کا یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے عرش اور زمین اور آسمان کی تخلیق سے پہلے اللہ نے جو اندازہ کیا، جو اللہ نے چیزیں مقرر کی۔ اور تیسری چیز وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو حضرت آدم علیہ السلام کی صلب سے نکال کر جب ان سے وعدہ الست لیا، یعنی الست بربکم عہد الست کا دن، تو ایک تقدیر کا درجہ وہ والا ہے۔ اور چوتھا درجہ کہ جو انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک کے جو اعمال ہیں، وہ کس حالت میں مرے گا، کیا ترتیب ہوگی، تو یہ چوتھی ترتیب وہ ہے جو اس کا رزق مقدر کیا جاتا ہے، مقرر کیا جاتا ہے سب کچھ۔ اور 5ویں چیز وہ تقدیر معلق ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ ساتھ یہ بتا دیتے ہیں کہ اس کا یہ کام فلاں کام کے ساتھ معلق ہوگا، یہ کرے گا تو اس کا نتیجہ اس کو اس صورت میں بھگتنا پڑے گا، یہ اچھا عمل کریں گے تو اس کے بدلے میں اس کو یہ جزا ملے گی۔ جو پہلی 4 تقدیر کی قسمیں ہیں وہ چاروں کو چاروں مبرم ہیں، اور 5ویں قسم تقدیر کی معلق ہے۔ اب تقدیر کے ساتھ بندہ نہ تو مجبور محض بن جاتا ہے کہ بہانہ بنا دے ہر الٹے سیدھے کام کے لیے کہ میری تقدیر میں یہی لکھا ہوا تھا، ایسا نہیں، بلکہ تقدیر محض علم الہی کا نام ہے۔ اب یہ کیا کرے گا یہ اللہ کے علم میں ہے، لیکن اللہ نے غلط اور صحیح دونوں کے کرنے کا اختیار دیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو آگے فیصلہ ہے جو غلط اور صحیح کے ساتھ اس کو آگے معلق رکھا۔ ایک وقت میں انسان کے پاس سہولت ہے، وہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے اور عبادت بھی کر سکتا ہے، تلاوت بھی کر سکتا ہے، اور اسی وقت وہ گناہ بھی کر سکتا ہے، نماز چھوڑ بھی سکتا ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے یہ اللہ کے علم میں ہے، لیکن اس کو دنیا میں اس کا نہ تو گناہ کرنے سے کوئی ہاتھ پکڑے گا، نہ اس کو ہاتھ پکڑ کر کوئی نیکی پہ مجبور کرے گا، بلکہ دونوں کاموں کا ایسے اختیار ہے، یہ کام اپنے اختیار سے ہی کرے گا۔ لیکن آخرت میں ہمارے لیے کیا لکھا ہوا ہے یہ کسی انسان کو نہیں پتہ، اس لیے انسان کو چاہیے کہ دنیا میں وہی کام کرے
جو بہتر ہوں، اچھے کام ہوں، تاکہ اس کا انجام اچھا ہو اور اس کی جو آگے اگلی منزل اچھی ہو اور یہ جنت میں جا سکے۔ برے کاموں سے بچ کر رہے تاکہ کہیں اس کی آخرت خراب نہ ہو اور اس کی قبر اور حشر نشر اس کا خراب نہ ہو جائے۔ اور جہاں پہ تقدیر کے معاملے میں زیادہ کھود کرید کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، زیادہ تفصیلات میں جاننے کی، کہ یہ معلوم کرنا کہ یہ کیا ہوگا، فلاں کیسے ہوگا، یہ کیوں ہوا، یہ اللہ کا راز ہے۔ اللہ کے رازوں میں زیادہ کھود کرید کرنا، تفتیش میں جانا، تجسس میں جانا، ہماری ناقص عقلیں اللہ کے رازوں کو نہیں پا سکتی۔ تو اس لیے ہمارے لیے یہی حکم ہے کہ ہم اللہ کا جو حکم ہے، جو ہمارے ساتھ تقدیر میں اچھی ہے یا بری ہے، اس کا اللہ کی طرف سے مانتے ہوئے اس پر ایمان لائیں، اور قطعاً اس کے بارے میں یہ کیوں کا ساتھ سوال نہ کریں کہ یہ کیوں ہو گیا۔ یہ کیوں کا سوال نہیں ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے کائنات میں وہ اللہ کی مشیت پہ ہو رہا ہے، اس لیے اس کے معاملے میں تقدیر پر آنکھیں بند کر کے ایمان لانا ہے، اس میں کھود کرید کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی تقدیر میں جو چیزیں طے ہیں، ان میں اگر مگر کے ساتھ بھی سوال نہیں کیا جاتا۔ اگر میں یہ کام کر لیتا تو شاید یہ نہ ہوتا، اگر مثال کے طور پر یہ سانحہ جو ہوا، میں گھر سے نہ نکلتا تو یہ سانحہ نہ ہوتا، یہ اگر مگر عقیدے کو کمزور کرتی ہے۔ اسی لیے عقائد کے باب میں اگر کے ساتھ بات کرنا کہ اگر یہ ہوتا تو یوں ہو جاتا، یہ ہوتا تو یوں ہو جاتا، دنیا میں کوئی چیز بھی اتفاقی اور اتفاقات سے بری ہوئی نہیں ہے، ہر چیز طے شدہ ہے، طے شدہ اللہ کے امر کے مطابق یہ کام ہو رہا ہے۔ تو اس لیے تقدیر کے اندر سوال کرنا، اس کے اندر اپنی رائے دینا اور اگر مگر کے ساتھ اللہ کو مشورے دینا یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے تقدیر کے معاملے میں جہاں پر بھی معاملہ آ جائے تو صرف ایمان لا کر، اپنے ایمان کا اظہار کر کے خاموشی اختیار کی جائے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرات صحابہ کے دور میں اس چیز کو تقدیر کے معاملے میں مباحث کرنے کو بہت ناپسند کیا گیا، بلکہ اس کی ممانعت کی گئی کہ تقدیر کے معاملے میں زیادہ کھود کرید مت کیا کرو، بس ایمان رکھو کہ تقدیر علم الہی کا نام ہے، اللہ کے علم ہے جو کچھ ہونا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ آئندہ ہوگا، بس ہمیں اس پر ایمان لانے کا حکم ہے، ہمیں اس کے بارے میں بحث و مباحثہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس کی اجازت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تقدیر پر کامل ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔